دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ منور ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ کا علاج کرنا بتایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح لوہا کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما علاجها یا رسول اللہ، صفائی کیسے کریں؟ فرمایا کثرت تلاوت القرآن و کثرت الذکر، کہ قرآن زیادہ پڑھو اور موت زیادہ یاد کرو، تمہارے دل کی صفائی کرے۔ اس لیے جو لوگ قرآن کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں ان کے دل پوری گناہ نکلتے ہیں، یہ ان کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ پہلا انعام ملتا ہے کہ ان کے اوپر سکینہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے کہ ایک گناہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا انعام ان کو حاصل ہوتا ہے کہ بشیر الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت تھام لیتی ہے، اللہ کی رحمت تھام لیتی ہے، اللہ کی طرف سے پیار اور اللہ کا تعلق ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا انعام ہمیں یہ ملتا ہے حفتهم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، جہاں یہ مکتب میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، کسی چھپر میں بیٹھ کر یا چبوترے میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اس محفل کو، اس مجلس کو اور اس کا اذکار کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی ٹولیاں بنائی ہیں اور مختلف ذمہ داریاں ان کو عطا کی ہیں۔ ایک ٹولی فرشتوں کی اس کام پر مقرر ہے کہ وہ زمین میں گشت لگاتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے یاد کیا جا رہا ہو، فرشتے ایسے مجالس کو ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کہیں بھی درسگاہ لگ رہی ہو، مکتب کی تعلیم ہو رہی ہو، فرشتے ایسی جگہ دیکھ لیتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آؤ تمہاری ضرورت یہاں ہے، آؤ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اور وہاں آ کر اس کو کہہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر فرشتوں کے اثرات، ان کی صفات اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تجربے سے یہ بات شاہد ہے، ایسی مجالس میں جو کثرت سے بیٹھتا ہے وہ آدمی مطالعہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آدمی فرشتہ صفت انسان ہے، کیونکہ زیادہ ایسی مجالس سے جڑا رہنے کی وجہ سے اس آدمی کے اندر فرشتوں والی صفت آ جاتی ہے، گناہ کی کیفیت اس کا اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم دینے والوں کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے گھر میں من الملائکۃ المقربین وروح الانبیاء والمرسلین، یہ تشریح کی گئی ہے اس کی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرر فرشتوں کے سامنے انبیاء، رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول بندے، اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کی روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بندے ہیں وہ مجھے دیکھے بغیر میرے قرآن کو سیکھنے سکھانے والے زندگی اسی وقت مجھے نکال اس کے عزیزوں بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر اس کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کا مشغلہ ہمیں عطا فرمایا، قرآن کا مشغلہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بادشاہ تھے، انہوں نے دوسرے ملک پر حملہ کیا تو اس ملک کو فتح کر دیا اور اس کا جو بادشاہ تھا اس کو گرفتار کر دیا، تو بادشاہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، وہ معلوم تھا اور فاتح بادشاہ کہنے لگے کہ ہم بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو ضرور فتح کیا ہے لیکن ہم آپ کو غصہ نہیں کریں گے، اس لیے ہم آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا احترام کریں گے۔ آپ بتائیے آپ کیا عہدہ چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے ملک میں کوئی عہدہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے معلم بنا دیجیے، مجھے معلم بنا دیجیے، استاد بنا دیجیے کہ میں وہ کہنے لگے اچھا پھر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو، پھر سے بادشاہ بننا چاہتے
عقیدت جو استاد ہوتا